أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیو، جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جمعے کی دوسری اذان کا ٹائم ہو جائے گا. میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی عبادت ہے جمعے کے دن، بلکہ اللہ کے گھر کو دیکھنا بھی عبادت ہے. 24 گھنٹے جمعے کے کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. تو وہ آدمی بڑا بدقسمت ہے کہ جو جمعے کے دن میں وہ جمعے کی نماز سے محروم ہو جائے. لاکھوں لوگ تھے پچھلے جمعے کو لے کر قبر کی پاتال میں اتر گئے، اور لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے جمعہ پڑھا اور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی کہ لا تدخل الجنۃ، میری جنت میں داخل ہو. قال یا لیت قوم یعلمون، یہ سورہ یاسین کے اندر ہے کہ جب پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ سچ کو کیوں نہیں مانتے؟ پیغمبر یہی کہتے کہ اللہ کو مانو. وہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت بخشی، فرمایا کہ فَحَدَّثْنَا بِثَالِثٍ، 2 آئے تیسرے سے، پھر تیسرے کو بھی جھٹلا دیا. تو جس آدمی نے آ کر ان کی تصدیق کی، لوگوں سے جھگڑا اور انبیاء کرام کی تکریم کی عزت کی، اس کو بادشاہ نے سولی میں چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ادخل الجنۃ، کوئی عالم برزخ نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے. یہ واحد شخص ہے جس کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ ادخل الجنۃ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہ جنت کی نعمتوں میں بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا تھا یا لیت قوم یعلمون، یا لیتنی قوم یعلمون، اے کاش کہ میری قوم جان جاتی. بما غفر علی ربی، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا. وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت والوں میں کیا. تو کیا یہ چیز اس دور کے لیے اسپیسیفک ہے؟ یہ ہر دور کے لیے. نیک بندوں کی تکریم کرو، عزت کرو، اطاعت کرو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤں. جب جہنمیوں کو پھینکا گیا جہنم میں، تو کہتے تھے ربنا انا اطعنا ساداتنا، ہم نے اپنے بڑے سادات کو مانا، بڑے بزرگوں کو مانا، اور وکبرانا جو ہمارے بڑے تھے فاضلوا السبیل، اور وہ تو خود بھی غلط تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا ان لوگوں نے. پھر اب وہ کہتے کہ ربنا آتنا ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. اب شیطان کیا کرے؟ شیطان کے چیلے کیا کرے؟ فرعون وہاں پہ کیا کرے؟ نمرود کیا کرے؟ وہاں پر حمان کیا کرے؟ وہ تو سارے ہی مکر گئے. انی کفرت بما اشرکتمون، شیطان نے کہا کہ میں بھائی جو کفر تم نے کیا، جو مشرکانہ فعل کیے، میں اس کا ذمہ وار نہیں ہوں. مانا بمصرخکم، مجھے مت پکارو، فریاد رسی مجھ سے مت لو. مان تو بمصرخی، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے آپ کو. وقال الشیطان لما قضی الامر، وہ شیطان بولا جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے. اب جہنم والے کہتے ہیں ہماری مدد کر. وہ کہتا ہے انی کفرت بما اشرکتم، میں تو بری ہوں بھائی جو تم نے شرک کیا ہے.
میں نے تو انگلی لگائی تھی، سارا کارنامہ آپ نے انجام دیا، پروسیڈ آپ نے کیا، پروسیس سارا آپ کا تھا۔ انی کفرت بما اشرکتم، بلکہ دنیا کے اندر بھی کمثل شیطان یہ کہتا ہے اذ قال للانسان نکفر، اے انسان ناشکری کر، اللہ کی عبادت چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، بندگی چھوڑ دے۔ کمثل شیطان اذ قال للانسان نکفر فلما کفر، اب انگل لگائی، وزین له الشیطان اعمالہ، اعمال کو مزین کر دیا، رنگینیاں دکھلائی، بندہ گناہ پہ اتر آیا، ڈاکہ ڈالنا تھا ڈال دیا، زنا کرنا تھا کر دیا، انبیاء کی بغاوت پہ اکسانا تھا اکسا دیا، آخر میں کہتا ہے انی کفر، اور فلما کفر قال انی بریء منک، جب کفر کروا دیا نا تو وہ کہتا بھائی میں تو بری ہوں آپ پہ بھول، عمل سے غافل ہوا انسان، بنا کے بہانہ تقدیر کا، کہتے شیطان مر گیا، بھائی شیطان تو زندہ ہے، انسان مر گیا، روح قلب مسلمان میں بسا مسلمان مر گیا، سجدہ کرنے کی فرصت نہیں رہی، مسجدیں پکی ہے، خوبصورت بھی ہے، اللہ سے چاہتے کچی ہے، اور ایمان مر گئے۔ تو بھائی اللہ کہتا ہے کہ لوگوں ایمان لے کر آؤ، کس طرح سے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ لوگ جو منافق کہتے تھے کہ ہم نبی کے سامنے جا کر اقرار کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، باہر نکلتے تو کہتے ہم تو ٹھٹا مذاق کرتے تھے، تو اللہ نے کہا ایمان اس طرح سے لے کر آؤ جس طرح سے صحابہ کرام لے کر آئے، بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اس طرح سے ایمان لے کر آؤ جس طرح سے ابو بکر صدیق لے کر آیا، جس طرح سے عمر لے کر آیا، جس طرح سے عثمان ذو النورین، جس طرح سے حیدر کرار، طلحہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا یہ وہ جماعت ہے صحابہ صفا کی، 1400 صحابہ بھوک کاٹی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، 40 دن تک بھوک کو برداشت کیا، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا، بچے ذبح کرا دیے، نبی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اوے ہر کوئی کہتا تھا دلیل دو ہم کو، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے کہتے دلیل دو، ابو بکر صدیق بعد شخص ہے جنہوں نے نہیں کہا کہ کوئی معجزہ دکھلاؤ، کوئی دلیل دو، نہیں، وہ پہلا مسلمان، وہ پہلا ہے وصیہ رسول کہ جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا ما لأحد عند النایۃ یکافی اللہ ما خلا ابی بکر وکفیناہ الا اللہ تعالی وکافیناہ، اے لوگوں میں نے میری گردن پر مجھ پر جس کا بھی احسان تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن اتارے۔ سبحان اللہ، وقد کافیناہ یکافی اللہ یوم القیامت، جنہوں نے گھر چھوڑے، جنہوں نے قبیلے چھوڑے، جنہوں نے بچے قربان کر دیے، تو کیا نبی نے ان کو لاوارہ چھوڑ دیا؟ اے عثمان ذو النورین نے بنو امیہ کا قبیلہ چھوڑا، سب سے بڑا دشمن نبی نے 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دی۔ تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل، ان کے والد سعد بن معاذ، اس کا جنازہ تھا، سعد بن معاذ کا، نبی علیہ السلام اپنے پاؤں اس طرح سے اٹھا کے چل رہے، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں اتنے فرشتے اترے ہیں کہ میرا پاؤں زمین پر نہیں رکھا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یار یہ زمین سے پیدا ہوئے، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، کیا آسمانوں سے گرے تھے؟ نہیں۔ فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے پر اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے اتارے کہ میرا پاؤں میں اس لیے اٹھا کے چل رہا تھا کہ فرشتوں کے پروں پر میرا پاؤں نہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے نبی کا ساتھ دیا، نبی نے تنہا نہیں چھوڑا۔ ابو بکر صدیق نے ساتھ دیا، ہجرت کی رات نبی کے ساتھ پہلے کلمہ پڑھا، نبی کے ساتھ غار ثور میں نبی کے ساتھ، ہر معاملے میں نبی کے ساتھ، ہر معاملے میں نبی کہتے ہیں۔ فرمایا ابھی دیکھنا ابو بکر آئے گا، فرمایا پھر عمر آئے گا، پھر عثمان آئے گا، پھر علی آئے گا، اور نبی ہر جماعت کی طرف یہی کہتے ہیں۔ گئے جب ہجرت کر کے، راستے میں جو عورت ام بابت، وہاں پر نبی کا ساتھی کون تھا؟ ام بابت کی بکری جو تھی، فرمایا کہ میرا بندہ تو گیا ہوا گھر سے، سارا زیور لے گیا، لیکن ایک بکری ہے سوکھی سی، وہ دودھ نہیں دیتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہ لا اسے حاضر کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگایا بسم اللہ پڑھ کر، وہ سوکھی ہوئی بکری اور اتنا دودھ دیا کہ 1400 بندے نے دودھ پی لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جھونپڑی میں بیٹھی عورت ہے بھائی، وہ جتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کیا اس بوڑھی عورت نے وہی کہتی تھی کہ سائل الاطراف طویل الزانتین کان رجل الشعر ازج الحوائج من غیر قرن دقیق المسرب اشرار المنقبین کان وجہ القمر وجہ وسیم کسیم۔ وہ ایک عورت، آج سارے مفسر بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ بڑھیا عورت، اس نے نبی کا حلیہ اس طرح سے اپنے بندے کو بیان کیا کہ آج جاؤ حدیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ نبی کے حسن و جمال کو، شمائل رسول کو وہ عورت کس طرح سے بیان کر رہی ہے۔ اس کے بندے نے کہا پھر وہی نبی ہے، نبی الامی، جس کے متعلق تورات میں لکھا ہے، جس کے متعلق انجیل میں لکھا ہے، جس کے بارے میں ساری کتابوں میں مذکور ہے کہ پیغمبر آئے گا، پہاڑی علاقوں سے ہجرت کر کے یثرب کی طرف جائے گا، محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھی کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا۔ اب جب وہاں گئے، وہاں پر سب سے پہلے جب ٹھہرے، لوگ روزانہ انتظار کرتے، واپس چلے جاتے، انتظار کرتے واپس چلے جاتے، لیکن ایک دن ایک یہودی عالم اوپر پہاڑ پہ کھڑا تھا، اس نے کہا او بھائی دیکھو، یہودیوں نے تورات پڑھی، انجیل پڑھی، اس کے عالم نے بتلایا کہ اس قافلے کے اندر محمد مصطفیٰ بھی موجود ہے۔ جگہ دی کلثوم ابن حدب نے، وہاں پر وہ اپنی کھجوریں سکھایا کرتے تھے، باغ تھا، کلثوم ابن حدب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں پر ٹھہرے، پھر مسجد قباء بنائی۔ جب ٹھہرے، اب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ علم نبی کون ہے، مشابہت تھی رسول اللہ میں، صدیق اکبر میں، دونوں بیٹھے تھے، لوگ آتے سارے، حضرت ابو بکر صدیق سے ملنا شروع کر دیا۔ 2-4 بندے جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور اپنی چادر کو ہاتھوں میں پکڑ کر نبی پر کھڑا کر دیا۔ اور تم ایک چادر کو کہتے ہو چادر، اور رسول جس کے اوپر چادر دے اس کا کیا مرتبہ ہے؟ رسول جس کے اوپر چادر دے اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اور جو رسول کے اوپر چادر دے اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اس چادر کا کبھی ذکر نہیں کیا تم نے؟ 1 منٹ کی گستاخی برداشت نہیں کی کہ لوگ یہ نہ سمجھے
کہ یہ محمد مصطفیٰ صدیق اکبر کھڑے ہوئے چادر تان لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والذی جاء بالصدق وصدق بہ واولئک هم المتقون۔ اے پیغمبر تو رسالت لے کر آیا، تیری رسالت کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کی۔ اللہ کہتا اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ او اللہ جس کو متقی پرہیزگار کہتا ہے، تیری اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سایہ، یہ پوری سورت جو ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں جاؤ تفسیر قرطبی سے لے کر، تفسیر امام ابن کثیر سے لے کر، روح المعانی سے لے کر، روح البیان سے لے کر جاؤ، بڑی بڑی تفسیروں کو اٹھاؤ، یہ سورۃ اللیل ساری کی ساری ابو بکر صدیق کے حق میں نازل۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی۔ یہ ہے قرآن بولتا ہے، اوے ابو بکر صدیق کی قربانی کا اللہ نے قرآن بنا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلال کو آزاد کیا، غلاموں کو آزاد کیا، عورتوں کو آزاد کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے عطا کیا، تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جو نبی نازل ہوئے اس کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولى فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولى وسیجنبها الاتقى اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار اس کائنات کے اندر، اللہ کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى۔ یہ ضمیر کدھر جاتی ہے؟ جاؤ کسی مولوی سے پوچھ، جا کسی مفسر سے پوچھ، جا کر کسی محدث سے پوچھ کہ یہ جو لفظ اتقا ہے اس کی ضمیر کیا ہے؟ اس کی ضمیر ہے ابو بکر صدیق کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یؤتی مالہ یتزکیٰ، پیسہ اس لیے لگاتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ گھر والے کہتے تھے بھائی آپ جوانوں کو خریدے، آپ نے بلال کو خرید دیا اور بلال کے لیے اتنی رقم لگائی، وہ کہنے لگا امیہ ابن خلف میں اتنی قیمت لگاؤں گا، محمد تو کیا کوئی ہستی خرید نہیں سکتی۔ کدھر گئے تھے سارے لوگ؟ مجھے اس چیز کا جواب دو، ایک شرط، دو شرط، اتنے دینار، اتنے پیسے، اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنا پیسہ، اتنی کھجوریں، اور اتنی بولی لگا دی اس نے۔ ابو بکر صدیق نے ایک ایک بولی کو پورا کر کے بلال کو آزاد کرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا ایک روپیہ دل مان نہیں لگا، سبحان اللہ۔ اور تو نے رسول کے لیے کیا تو کیڑے نکالتا ہے، اور تو اس جماعت کو ہی گندا کہہ رہا ہے جو رسول تیار کر کے گئے ہیں۔ بڑی عظمت ہے، فرمایا لا یبقین فی المسجد الا باب ابی بکر، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد نبوی کے دروازے بند کر دو مگر ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو وقت ہو گیا مال کا، فرمایا کہ یہ چیز ہے مسجد نبوی کے لیے، فلاں جنگ کے لیے۔ اوے ابو بکر نے جتنا کمایا 40,000 درہم اس وقت کے دور میں، آج کے دور میں 40 ارب بنتا ہے، وہ جو سارا کا سارا نبی علیہ السلام کی نبوت میں لگایا، اور جتنا مال بھائی بغیر پیسے کے، بغیر قوت کے ایک چھوٹا سا نظام نہیں چلتا۔ تو نظام مصطفیٰ، مقام نبوت، اس کے لیے روحانی طاقت بھی چاہیے تھی، مادی بھی چاہیے تھی۔ جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو،
جتنا پیسہ حضرت عثمان کا لگا، جتنا پیسہ حضرت ابو بکر صدیق کا لگا، جتنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا لگا، اتنا پیسہ کسی نے نہیں لگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تین بڑے احسان مند ہیں اسلام، اتنے بڑے احسان مند ہیں، اتنے بڑے کہ عثمان کے بارے میں کہا کہ یا اللہ ساری کائنات کا حساب لے لینا، لیکن میرا عثمان اتنا شرم و حیا والا ہے قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، لہذا اس کا حساب کتاب نہ لیا جائے۔ فرمایا کہ آج کے بعد ما ذرا عثمان معاملہ یوم بعد الغدا، جو بھی عمل عثمان کرے گا چاہے جیسا بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے نہیں بات کو رد کرے گا۔ وقال افضلهم بالاسلام، یہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کے بیڑے کو بنایا، اس کو سپورٹ کیا، اس کو آگے چلایا۔ وقال افضلهم بالاسلام، امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بہت بڑا درجہ اسلام کے اندر ہے، کما زعمتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے کہ رسول ہمیں کہہ کے گئے خلیفۃ الصدیق، خلیفۃ الفاروق، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، اور فرمایا وَأَنَّ الْأَصْحَابَ بِهِمْ لَجَارِحُونَ فِي الْإِسْلَامِ، یہ دنیا سے چلے گئے تو اسلام زخمی ہو گیا، یہ دنیا سے گئے تو جیسے کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس طرح سے اسلام یتیم ہو گیا۔ عمر ابن خطاب کے انتقال پر جنات روتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے کہ اسلام آج یتیم ہو گیا، لیکن کام رکتے نہیں ہے، کام چلتے ایکسپینڈ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو رویے دیکھتا ہے، اللہ تو ظرف دیکھتا ہے۔ ابو جہل سگا چچا ہے لیکن نظریہ نبوت کا مخالف ہے، ابو لہب سگا چچا ہے نظریہ نبوت کا مخالف ہے، اور نوح کا بیٹا بھی اگر باپ کی نہ مانے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو۔ جو پیغمبر کے منصب کو چھوڑے، جو پیغمبر کے رویے کو چھوڑے، مانا بتا بھی عمل یسر بھی نصب ہوا، امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں تیرا عمل اگر تجھے پیچھے کر دے گا، تیرا نسب تجھے آگے نہیں لے جا سکتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا این المکرمین، این المکرمین، کہاں ہے بزرگ بندے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے متقی پرہیزگار کو اللہ بلائے گا۔ این المکرمین، این المکرمین، اوے ابو جہل تو سگا چچا بنو ہاشم میں سے، ابو لہب سگا چچا ہے بنو ہاشم میں سے، بھائی قبیلے نہیں اللہ دیکھتا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ نبی تیرا ساتھ کس نے دیا ہے، چاہے وہ روم سے چل کے سہیب آیا، چاہے وہ چل کے حبشہ سے بلال آیا، فارس سے چل کر سلیمان فارسی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے قدر کی، رسول نے قدر کی، فرمایا سلیمان اس کو یہ نہ کہا کرو کہ سلیمان اس کا ماں باپ نہیں ہے، اس کی ذریت کہاں پر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ نبی نے فرمایا سلیمان من اہل البیت، سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ جس کو رسول کہے میرے اہل بیت میں سے، تو کیسے نکال سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ جس کی نسبت ہے بڑے بلند ہوئے، ابو بکر صدیق سے کہا ہاں، میں فرمایا میری ابو بکر کی عمر کی ایک جگہ سے ان کی خاک مبارک کو اٹھایا گیا، اللہ نے نورانیت میں تبدیل کر دیا، فرمایا ہم اکٹھے دفن ہوں گے، میرے ایک کاندھے پر جب سور پھونکا جائے گا ابو بکر ہوگا، دوسرے کاندھے پر عمر ابن خطاب، اور فرمایا میں نے بلال کو تنہا نہیں چھوڑا، بلال کو دمشق سے میرے قدموں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا شام کے اندر۔ بھائی یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا لوگوں تم کیا پوچھتے ہو، مانا فانی مال واحد القتل، مانا فانی مال ابو بکر، مجھے جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ ہما امامان عادلان قاسطان کانا للحق وما قال الحق،
امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب ہما امامان عادلان انصاف کرنے والے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ہما امامان عادلان قاصدان کان علی الحق کے، اور حق پر زندہ رہے، حق پر مرے۔ اور جو حق پر اگر نہ مرتا تو نبی کے ساتھ کیسے دفن ہوتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوے حق پر جو مرتے ہیں وہ نبی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اوے لوگ تو ہزاروں مدینے میں مرتے ہیں، لاؤ پاکستان میں لے جاؤ اس کو، کینیڈا کا مرا ادھر لے جا۔ او بھائی صاحب، اگر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مبارک کا عرش معلیٰ سے افضل ہے وہ مقام، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو چھوڑو، روضہ مبارک کو چھوڑو، فرمایا میرا منبر، میرا گھر، اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو نبی جنت کہتا ہے تو اسے جہنم کہہ رہا ہے؟ تیری عقل ٹھکانے پر ہے؟ تیرا ضرب کدھر گیا؟ تیرا رویہ کدھر گیا؟ ہم نہیں مارتے کسی تاریخ کو، ہم قرآن کو مارتے ہیں، ہم نبی کے پیغام کو مانتے ہیں، اور جو نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب قرآن کی روایات موجود ہے تو تیری تاریخ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآنی روایات سے یہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہ وہ لوگ ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، مہاجرین کے برابر، انصار کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو نبی ہجرت کر کے جائے وہ اپنی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی مہاجر کو دے دے، 2 باغ ہیں، ایک باغ مہاجر کو دے دے، وہ اتنی قربانیاں، اتنی قربانیاں۔ اور اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار کو کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ آمین، آمین، آمین۔